بارگاہ کو کہیں کو جاتے تو بولنا جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک مسئلہ سنو، بڑی پیاری بات میرے غوث پاک کی. سبحان اللہ. میں اصل یہ بتانا چاہ رہا تھا، آپ لوگ نہیں گئے بارگاہ کو بولے تو اتنا سب سنانا پڑا. سبحان اللہ. اب سنیے گا میرے غوث پاک. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر کے ہیں. کتنے؟ زور سے بولو. 7 سال کی عمر کے ہیں غوث پاک، صرف 7 ایئرس کے. 7 سال کی عمر میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بال لے کر میدان میں کھیل رہے ہیں. بال اچھال رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں. بال بولے تو عبداللہ کاک بال، کور بال، ربر بال، وہاں کو جاؤ، وہ زمانے کا بال. سبحان اللہ سبحان اللہ. دماغ بہت خطرناک ہے. پٹھوں کی جب کرکٹ تھی کیا بال تھا کیا، الٹی کھوپڑی ہے اس کی پوری. مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے یہ. ہاں بھائی، عجیب و غریب دیوانی قوم. گیند لے کے غوث پاک سرکار کھیل رہے ہیں. تو اب سنو دوستو، ہوا کیا، ایک خاتون اپنی بہو کو لے کر راستے سے گزر رہی ہے، میدان سے گزرتے ہوئے رو رہی ہے. سرکار غوث پاک رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، بے شک بے شک. مولا علی المرتضیٰ کے پوترے ہیں، حق ہے بے شک. حسنین کریمین کی شان ہیں، حق ہے. سبحان اللہ. فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں کا چین ہے. بے شک بے شک. حضرت غوث پاک کو دیکھا نہ گیا کہ سبحان اللہ. ایک خاتون رو رہی ہے. آپ جھٹ سے وہ بال پکڑ لیے اور اس خاتون کے قریب گئے، جا کے بولے مائی کیوں رو رہی ہے؟ ارے یار یہ آواز کم کر دیا مائک والا بھائی. مائک والے بھائی ذرا بڑھاؤ نا یار، ابھی ٹائم ہے. ہاں نہیں، انہوں ذرا ٹینشن میں دکھ رہے مائک والے. بڑھاؤ بڑھاؤ بھائی، امیر الدین قادری کی حکومت ہے یہاں، بڑھاؤ. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، پوچھے مائی کیوں رو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، میری پرابلم تو نہیں سمجھ سکتا، میرا مسئلہ تو نہیں سمجھ سکتا، تو چھوٹا ہے بیٹے. بولے مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، بتا دے. بولے بیٹا تو بہت چھوٹا ہے بیٹے، تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا. بولے مائی تیرا بتانے میں کیا جاتا ہے، بتا. بار بار غوث پاک سرکار اصرار کرنے لگے، اور وہ خاتون نہیں پہچانتی تھی کہ یہ سرکار عبد القادر ہے، یہ غوث الاعظم ہے، اس کو نہیں معلوم تھا. تو کہنے لگی بیٹا تو بہت بچہ ہے، ابھی میری مسئلے کو نہیں سمجھ. بولے مائی بتا تو دے. بار بار اصرار کرنے پر وہ خاتون کہتی ہے ہاں بیٹا سن، یہ جو خاتون میرے ساتھ چل رہی ہے یہ میری بہو ہے، اور یہ جو میرے ساتھ ہے میں فلاں بزرگ کے پاس اسے لے گئی تھی اس نیت سے کہ اس مراقبہ بزرگ کو کرواؤں اور لوح محفوظ پڑھواؤں، دیکھوں کہ اس کے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ میں تمام طبیبوں ڈاکٹروں سے اس کے علاج کراتے گئی، کئی سال ہوئے اس کی میرے بیٹے سے شادی ہوئی، اب تک اسے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اور اب میں نے فلاں بزرگ کے پاس لے گئی، مراقبہ کروایا، انہوں نے لوح محفوظ دیکھ کر کہا کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد، اس لیے رو رہی ہوں کہ اب میں کبھی دادی بننے والی، میں کبھی اب دادی بننے والی نہیں ہوں. محبوب بھائی بیٹھ جاؤ آج ایک دن پلیز. میں اب کبھی دادی بننے والی نہیں ہوں، میرے مقدر میں اب کوئی پوترا آنے والا نہیں ہے، اس لیے بڑی پریشان ہوں، رو رہی ہوں. تو بولا سرکار غوث پاک فرمائے مائی اتنے کے واسطے روتی ہے، اتنی بات کے لیے روتی ہے؟ تو کہا بیٹے تجھے اتنی لگ رہی ہے، وہ جو آدم علیہ السلام سے میرا حسب نسل شروع ہوئی وہ یہاں آ کے رک گئی، اب میرا بیٹا ختم تو پھر میری نسل بھی ختم، کیونکہ اب میری نسل آگے نہیں بڑھے گی. وہ جو حضرت آدم سے سلسلہ نسل چلا رہا ہے یہاں آ کے رک گیا، اس پر میں بڑی مایوس ہوں، بڑے افسردہ ہوں. تو کہا مائی پریشان مت ہو، جا اپنے گھر جا، اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کرے گا. اللہ تجھ کو سرکار غوث پاک نے کہا مائی جا، اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کرے گا. اب ہوا کیا، وہ خاتون مسکرانے لگی، کیونکہ بیچاری جو ہے اولاد نہیں ہے، مایوس تھی، شرمندہ تھی، افسردہ تھی. تو اب وہ بیچاری کو جیسے ہی ایک چھوٹے بچہ جس کی عمر 7 سال ہے ان کی زبان سے یہ الفاظ مائی جا اللہ تجھ کو 11 پوترے دیں گا سنی، تو وہ خاتون بڑی خوشی، بولے چھوٹے بچہ اتنی بڑی بات بول دیا، بول کے خوش ہو کے چلے گئی، مسکراتے ہوئے چلے گئی، رونے والی ہنسنے لگی، چلے گئی. مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ غوث پاک ہے. گئی دوسرے مہینے میں گڈ نیوز، پریشان ہوئی، بولے طبیبوں کا علاج کرائی، اس نے ڈاکٹروں کا علاج کرائی، حضرت اللہ کے ولی کے پاس گئی، انہوں مراقبہ کر کے لوح محفوظ پڑھ کے بولے کہ ان کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے. پھر اب یہاں دیکھے تو یہ گڈ نیوز آ گئی، وہ بچہ لاسٹ منتھ بولا 11 پوترے ہوں گے، پہلے پوترے کی خوشخبری مل گئی.
بڑے تعجب میں پڑ گئی. اب دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی پھر اسی میدان میں آئی جہاں وہ 1 مہینہ پہلے بزرگ اللہ کے محبوب نے جو ہے خوشخبری دی تھی. آ کر اب لوگوں سے پوچھ رہی ہے, لوگوں ذرا بتاؤ یہاں پر ایک بچہ تھا, ایسا تھا ایسا تھا. لوگوں نے پوچھا نام کیا تھا؟ بولے نام نہیں معلوم. بولے اس کے والد کا نام کیا تھا؟ بولے وہ بھی نہیں معلوم. تو بولے مائی جا, اب تجھے کوئی ملنے والا نہیں ہے, کسی کا نام نہیں معلوم ہے, اس کا قبیلہ نہیں معلوم ہے, اس کے والد کا نہیں معلوم ہے, کیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے؟ بڑی پریشان ہوئی, مایوس چلے گئی. پیارے دوستو 1 سال ہوا, ایک پوترا آنگن میں, 2 سال ہوئے, دوسرا پوترا آنگن میں, 11 سال ہوئے, 11 پوترے آنگن میں, اور ادھر غوث پاک کی عمر 18 سال کی ہوئی. بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر سرکار غوث اعظم نے اعلان ولایت کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوث. سرکار غوث اعظم کہنے لگے قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ. جیسے یہ اعلان کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, جب یہ اعلان ہوا تو سارے بغداد میں کوہرام مچ گیا. ایک کی زبان سے دوسرے کے کان تک, دوسرے کی زبان سے تیسرے کے کان تک یہ اعلان عام ہونے لگا. جب یہ اعلان دوڑنے لگا تو اس بڑھیا کے کانوں تک بھی گیا. بڑھیا پوچھنے لگی کون ہے یہ شخص جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا قدم اولیاء کی گردن پر ہے؟ تو کہا مائی سن, وہ کوئی اور نہیں, ایک نوجوان ہے جس کا نام عبد القادر ہے. حسبن نسبن وہ حسنی حسینی سادات ہے, رسول اللہ کی نسل پاک ہے, فاطمہ الزہرا کے چمن کا پھول ہے, علی المرتضیٰ کی آنکھوں کا تارا ہے. وہ یہ اعلان کرتا ہے اور سارے اولیاء اس کے اس اعلان پر اپنی گردنوں کو جھکا رہے ہیں, اپنی گردنوں کو جھکا رہے ہیں. تو بڑھیا سوچنے لگی اس کی عمر کیا ہے؟ تو کہا 18 سال ہے. تو بڑھیا کہنے لگی خدا کی قسم یہ وہی بچہ ہے جو 11 سال پہلے ملا تھا تو 7 سال کا تھا, آج اعلان ولایت کر رہا ہے تو 11 سال کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم زندہ باد, فیضان غوث اعظم, حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ زندہ باد, شہزادگان غوث اعظم, نعرہ تکبیر. تو اب ہوا کیا دوستو, وہ بڑھیا دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی دربار غوث اعظم کی طرف آئی. جیسے ہی سرکار غوث پاک نے اس کو دیکھ لیا پلٹ گئے, پھر پکڑ لے گی, پوچھے گی آخر یہ ہوا کیا تھا. آئی سرکار غوث پاک کے قدموں میں گر گئی, بولی اے عبد القادر بس ایک مسئلہ حل کر دو, دوبارہ نہیں ستاؤں گی. غوث پاک سرکار نے کہا مائی بول کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ دیکھو اے عبد القادر, میں اس وقت اللہ کے ولی کے پاس سے آ رہی تھی اور انہوں نے مراقبہ کر کے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے. انہوں نے لوح محفوظ پڑھ کے کہا تھا خدا کی قسم میرا ایمان ہے وہ سچے ہیں, انہوں نے غلط نہیں کہا. لیکن اے عبد القادر تم نے کہہ دیا 11 پوترے ہوں گے, 11 پوترے میرے آنگن میں کھیل رہے ہیں, تم بھی اپنی جگہ سچے ہیں. ایک سچا کہہ رہا ہے کہ 11 پوترے ہوں گے, دوسرا سچا کہہ رہا ہے کہ لوح محفوظ میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے. پھر یہ 2 سچے آپس میں ٹکرا کیسے رہے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا مائی سن لے قسم رب ذوالجلال کی, تو جس بزرگ کی بارگاہ سے آ رہی تھی وہ اللہ کا ولی لوح محفوظ پڑھ کر کہہ رہا تھا تو حق کہہ رہا تھا, صحیح کہہ رہا تھا. اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی پوترا لکھا ہوا نہیں تھا, مگر جب میں نے ہونٹ ہلائے, زبان نکلی اور میں نے کہا 11 پوترے ہوں گے تو رب نے کہہ دیا, عبد القادر نے کہا ہے تو اس عورت کے مقدر میں اولاد کا ہونا لکھ دیا جائے. پیارے دوستو یہ ہیں غوث پاک, یہ ہیں اللہ کے ولی. ان ولیوں کی یہ شان ہے, ان کی زبان ہل جاتی ہے, اللہ رد نہیں کرتا. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, رسول پاک کہتے ہیں رب نے کہا کہ جب اس کے یہ محبوب بندے اللہ سے مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اللہ ان کے سوال کو رد نہیں کرتا, رد بھی نہیں کرتا, ٹالتا بھی نہیں. اے غریب نواز تم نے آج مانگا ہے, میں تمہیں 6 مہینے کے بعد دوں گا, سال کے بعد دوں گا, محشر میں دوں گا. نہیں میرے محبوب تو نے آج مانگا ہے, مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیرے ہاتھ نیچے گرے میں اس سے پہلے تیری فریاد قبول کر لوں گا. میرے محبوب تو نے آج مجھ سے کہا ہے میرے پیارے تیرا دربار ختم ہو اس سے پہلے تیری دعا کو قبول کر لیا جائے گا.
بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کس کو نہیں آئی ہاتھ اٹھاؤ. ایک صاحب کو نہیں آئی, اللہ کا شکر ہے, باقی کے پوروں کو آ گئی نا. سبحان. مسئلوں کو سمجھو. ہمارے دیکھو بھائی